طلوع اسلام ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، یعنی اس قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آئے. یہ معنی ہوتے ہیں جہاں خدا یہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، خدا سے زیادہ بات کا سچا کون. یہ ہو گیا ایک معاشرہ. اب آگے ایسے لوگ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، جن سے پوچھو تو ہر وقت کہیں گے الحمدللہ مسلمان. مردم شماری کے رجسٹر میں یہی لکھا ہوا. یہ غالباً یہ ووٹوں کی جو فہرستیں بنی ہوئی ہیں اس میں بھی یہی ہوگا. جہاں دیکھیے الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے وما هم بمؤمنین، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو مومن نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں سب ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہندو ہیں. ایک یہ کیٹیگری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے وہ ماہم بے مومن. سوچیے یہ کون لوگ. قرآن کریم میں جہاں کہیں منافقین کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ عام بات ہو گئی نا. منافقین کہ جی وہ مدینے میں ہوا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، تو اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ ساری آیتیں ان کے متعلق ہیں. یہ آیتیں جتنی بھی ہیں ذلت اور خواری اور نسبت اور یہ ساری زبون حالی، یہ یہودیوں کے متعلق. یہ چیز کے غلط عقائد انہوں نے پیدا کر لیے اور غلو میں محبت اور عقیدت کے جوش میں بندوں کو خدا بنا لیا عیسائیوں کے مقابلے. یہ چیز کے ساتھ یہ خدا کو چھوڑ کے اوروں کی پرستش کرتے ہیں، احکام مانتے ہیں. یہ مشرکین قریش کے متعلق. انہوں نے پوچھو تواڈے متعلق کی کہ جی جنت ساڈے واسطے ہے. یہ سارا قرآن ہو انہوں نے متعلق ہے. ذرا سوچیے تو صحیح جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان لوگوں کو دیکھو وہ بھی ہیں، جب پوچھو کہتے ہیں الحمدللہ صاحب ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، انہیں وہ منافق کہتے. تو یہ کیا 1400 سال پہلے ایک جماعت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہ مر آ گئی، نسل بھی ان کی ختم ہو گئی، قصہ ختم ہوا. پھر آگے نہیں ہے کوئی. لیکن اس تسلیم کرنے کے لیے تو بڑی جرت کی ضرورت ہے. ہر وہ دعوے دار ایمان کے یا اس نظام کے کہ جو اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت اپنے اعمال سے نہیں دیتے، منافقین کے زمرے میں شامل ہوتے. معذرت اور چیز، کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی، کوئی نسیان ہو گئی، لغزش ہو گئی ہے، اس کا تو اعتراف فوراً کیا جاتا ہے. نہ روش زندگی یہ ہو کہ زبان سے جب کہیے اس وقت یہ اقرار کہ صاحب ہاں ہم مسلمان، اعمال سے کبھی اس کی تصدیق نہ. یہ تھا وہ گروہ جس کا ذکر ہمیشہ یہ آتا ہے. اب ان کے متعلق بڑی عجیب چیز آ رہی ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر جماعتیں بنتی ہیں، آرگنائزیشن ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، ان میں اس قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. اب جب ان کے متعلق بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ تو بڑا تقریبی سا آدمی ہے، یہ کچھ ہے، تو اس میں آپ کے اندر دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا خطرناک گروہ پیدا ہو گیا، ہمیں ان کو کاٹ کے الگ کر دینا چاہیے، اسی سے ہم سلامت رہیں گے. دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں نہیں صاحب ایسا متشدد تو نہ ہو جائیے نا اس معاملے کے اندر،
کچھ کوشش کیجیے مفاہمت کرنے کی، کچھ کمپرومائز کرنے کی، کوئی تھوڑا بہت جتنا کچھ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کچھ فائدہ اٹھا لے. ایسا نہ کیجیے. آپ نے دیکھا نا یہ دو گروہ ہو جاتے ہیں ہمیشہ. معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی یہ کیفیت تھی. معلوم کیا ہوتا؟ قرآن تو کہتا سمعلکم فی المنافقین فئتین. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قسم کا گروہ جس کے متعلق تمہاری ایک ہی رائے ہونی چاہیے تھی جماعت کی مخلصین کی، کیا ہو گیا کہ تمہاری دو رائے ہوں گی ان کے متعلق؟ منافق کے متعلق تو دو آراء کی اجازت بھی نہیں دیتا قرآن عزیز. ایمان کیا جائے کہ ان سے مفاہمت کی اجازت دے دے. یہ کافر سے زیادہ نقصان رساں ہوتا ہے. یہ مارے آسی ہوتا ہے. وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، آپ کو معلوم ہے یہ دشمن ہے، اس سے آپ مدافعت کا سامان پیدا کیجیے. لیکن یہ جو دوستان کے آپ کے ساتھ ہے، جتنا نقصان یہ پہنچائے گا یہ وہ کبھی نہیں پہنچا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کافر کو جہنم کے پسترین درجے میں نہیں کہا، منافق کے متعلق کہا ہے. در کے اسفل کے اندر جہنم کے منافق ہوتا ہے. بدترین خلائق ہوتا ہے یہ کیریکٹر لیس، موسٹ دا مینسٹ آف دی کیریکٹر. کافر کھلا ہوا دشمن جو ہے اس کا اپنا کیریکٹر ایک ہوتا ہے. کھل کے سامنے آتا ہے، کھل کے مخالفت کرتا ہے آپ سے. یہ شخص کمینہ ہے اپنی مخالفت کے اندر، دوست داری کا دعویٰ کرتا ہے، منافقت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کے متعلق دو رائے نہیں ہونی چاہیے. آج بڑی اہم آ گئی کون سی نہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا. یہ جس سمجھ پہ جا رہے ہیں، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ اس کو کسی معاملے میں اونڈا کر دینا کہتے ہیں. مت ماری جائے، عقل و فکر معاف ہو جائے، جس کی سمجھ بوجھ سے ہی کوئی کام نہ لے. منافق بنتا تو بہت چالاک ہے حقیقت میں. قرآن کہتا ہے عقل اونڈی ہو جاتی ہے. یہ سمجھتے یہ ہیں کہ دھوکہ دے کے کام نکالا جا سکتا ہے دنیا میں. تھوڑے سے وقت کے لیے تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چاندی کی انگوٹھی تو جو سونے کا چڑھا جھول، پتہ نہیں. مولانا اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم بچپن میں کیسے عمدہ نصاب ہوتے تھے وہ صاحب. صاف سادہ چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اندر یہ نظمیں تیسری چوتھی جماعت کی کتابوں میں ہوتی تھی. چاندی کی انگوٹھی پہ سونے کا ملمہ چڑھا اور وہ اترا کے لگی کہنے وہ بڑا بول اور یہ اور چاندی کی انگوٹھی کے نہ میں ساتھ رہوں گی اور یہ اور ہے میں اور ہے اور یہ سب بڑی عمدہ وہ نظم تھی. اور اس کے بعد اس نے پھر یہ کہا سونے تھے کہ کوئی بات نہیں، جب تاؤ دیا جائے گا منہ ہو جائے گا منہ فق. بات ساری اتنی ہے، تھوڑا سا تاؤ آنا چاہیے، بس آگ پہ رکھی جاؤ گی اسی وقت پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. یہ جھول تو جو اوپر چڑھ جاتا ہے منافقت کا بڑی جلدی اتر جاتا ہے. اگر ادھر صداقت ہو، جرت ہو، دو رائے نہ ہو ان کے متعلق، منافقت کو ڈھیل یا دوسری رائے والے جو ہوتے ہیں یہ دیتے رہتے ہیں.